بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفَعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفَعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي۔ یہاں سے اب کوفیوں کا مذہب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بصریوں کا مذہب بیان کیا گیا کہ وہ دوسرے فعل کو عمل دیا کرتے تھے۔ اب کوفیوں کا جو مذہب ہے دونوں کو جائز سمجھتے تھے، لیکن پسند کرتے تھے کہ وہ دوسرے فعل کو عمل دیں۔ کون؟ بصری اور کوفہ والے پسند کرتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے۔ اس کی کیا کیا صورتیں ہوں گی وہ اب اس میں بیان کی جائیں گی۔ وَأَمَّا اور رہے إِنْ أَعْمَلْتَ الْفَعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، اگر آپ کوفیوں کے مذہب پر فعل اول کو عمل دیں، فَانْظُرْ تو دیکھیں، إِنْ كَانَ الْفَعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، فاعل کو چاہ رہا ہے، أضمرت الفاعل فی الفعل الثانی فعل ثانی میں آپ فاعل کی ضمیر لے آئیں۔ سمجھ گئے آپ؟ فعل ثانی میں آپ فاعل کی ضمیر لے آئیں۔ اگر دوسرا فعل کیا ہے؟ فاعل کو چاہ رہا ہے تو ضمیر لے آئیں۔ ٹھیک، جیسے اس میں بھی کیا ضمیر لاتے تھے، پہلے فاعل والی صورت میں تو اس میں بھی ضمیر لاتے تھے، مفعول والی صورت میں ضمیر نہیں لاتے تھے، حذف کر دیا کرتے تھے اگر افعال قلوب سے نہ ہو۔ افعال قلوب سے ہو تو ظاہر کرنا پڑتا تھا افعال قلوب کو۔ یہ تو خلاصہ ہو گیا اس کا۔ اب اس میں بھی کیا صورت بتائی ہے؟ پہلی صورت، اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے تو آپ فاعل کی ضمیر لے آئیں فعل ثانی میں، پہلے والے کو عمل دے دیا، دوسرے والے میں فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، اور اس صورت میں اضمار قبل الذکر بھی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے والے کو تو عمل دے دیا، وہ اب رتبتاً تو پہلے ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، عمل پہلے والے کو مل چکا ہے تو اب پہلے والے کے لیے فاعل بن گیا وہ، سمجھ گیا؟ اب تو اضمار قبل الذکر بھی لازم نہیں آئے گا۔ کما تقول فی المتوافقین، جیسے آپ متوافقین میں کہیں، متوافقین اور متخالفین دو صورتیں بتائی تھی پچھلے سبق میں۔ متوافقین کا مطلب کیا؟ کہ دونوں فعل ایک جیسا عمل کریں، دونوں فعل ایک جیسے ہوں، یعنی دونوں فاعل کو چاہ رہے ہوں۔ اور متخالفین کا مطلب کہ ایک فاعل کو اور ایک مفعول کو چاہ رہا ہو۔ تو متوافقین کا مطلب یہاں کیا ہے کہ دوسرا والا فعل کیا چاہ رہا ہے؟ فاعل، تو پہلے والا بھی فاعل چاہے گا۔ متوافقین کا مطلب یہ ضربنی و اکرمنی زید، یہاں ضمیر لے آئے، دوسرے والے فعل میں اب ضمیر لائیں گے، اکرمنی میں ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی، اور ضربہ کا تو یہ زید فاعل بن گیا اس کے لیے، سمجھ گئے؟ اب ضربنی و اکرمنی زید، وضربنی و اکرمان الزیدانی، دوسرے والے کو عمل دے دیا الزیدان، پہلے والے کو عمل دے دیا الزیدان، پہلے والے کے لیے فاعل بن گیا، اور دوسرے والے میں الف ضمیر لے آئے۔ ٹھیک، وضربنی و اکرمون الزیدون، اس میں بھی وہی پہلے والے کو عمل دے دیا، فاعل بنا دیا الزیدون، وہ تو واحد رہے گا نا بھئی، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے، اور دوسرے والے کو ضمیر لے آئے، ضمیر جو لوٹے گی کدھر؟ زیدون کی طرف، تو جمع والی ضمیر لے آئے۔ فاعل جب ضمیر ہوتی ہے تو مرجع کے مطابق فاعل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی متوافق، دونوں فعل ایک جیسے ہو۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین میں آپ کیا کہیں گے کہ دوسرا والا تو فاعل ہی چاہ رہا ہے، پہلا والا مفعول چاہے، اس میں بھی ضمیر لائیں گے، ضربت و اکرمنی زیدن، دوسرے والے میں پھر بھی ضمیر لائیں گے، وہ ضمیر آگے اس کے لیے ہے۔ وضربت و اکرمان الزیدین وضربت و اکرمون الزیدین، پہلے والے کو عمل دیا، دوسرے والے کو ضمیر لے آئے۔ اب تو یہ تو تھا کہ پہلے والے کو عمل دیں، اور دوسرا والا فعل ہے جو وہ ہے فاعل کا تقاضا کرے۔ اب اگر دوسرا والا فعل مفعول کا تقاضا کرے تو کیا صورت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر دوسرا والا فعل مفعول کو چاہے، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اور دونوں فعلوں میں سے کوئی فعل، دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہو،
جاز فی الوجہان، تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، دونوں فعلوں میں سے دونوں فعل افعال قلوب سے ہی نہ ہو، دونوں کے دونوں فعل، تو دو وجہ جائز ہے۔ دو وجہ کیا جائز ہے؟ یا تو مفعول کو حذف کر دو، حذف کرنا بھی جائز ہوتا تھا مفعول کو کیونکہ وہ فضلہ ہوتا ہے، یا اس کی مفعول کی ضمیر لے آؤ، سمجھ رہے ہو؟ مفعول کی ضمیر اس میں لا سکتے ہیں کیونکہ یہاں اضمار قبل ذکر نہیں لازم آئے گا، سمجھ گئے؟ کیونکہ پہلے والے کو عمل دے دیا تو پہلے والے کے ساتھ جڑ گیا، تو اب اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا ہے، تو ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں، اور ضمیر لانا زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہے آپ؟ تاکہ بالکل واضح ہو جائے بات، کہ پوری واضح ہو جائے، مرجع کے مطابق بات ہو جائے، تو یہ بتا رہے ہیں دو وجہ جائز ہے اس میں، دو طرح سے جائز ہے، حذف المفعول والاضمار، مفعول کو حذف کرنا اور ضمیر لانا، یہ دو جائز ہیں اس میں۔ والثانی هو المختار، اور دوسری یعنی ضمیر لانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے، ملفوظ یعنی جو ذکر کیا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے وہ مراد کے مطابق ہو جائے، سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھو، اما الحذف، پہلی صورت کے حذف کرنا، تو اس کی مثال اب دے رہے ہیں، فکما تقول فی المتوافقین، تو آپ متوافقین میں کہیں گے، متوافقین کا مطلب کیا؟ دوسرا مفعول چاہ رہا ہے تو پہلا بھی مفعول چاہے، ضربت و اکرمت زیدن، حذف کر دیا فاعل کو، مفعول کو اکرمتہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حذف کر دیا، ٹھیک ہے، وضربت و اکرمت الزیدین، یہاں بھی حذف کر دیا، ضربتہما نہیں کہا، وضربت و اکرمت الزیدین، سمجھ گئے؟ پہلے والے کو عمل دیا، دوسرے والے سے حذف کر دیا۔ اچھا، وفی المتخالفین، متخالفین میں کیا کس طرح کہیں گے؟ یعنی دوسرا والا مفعول چاہے پہلا والا فاعل، تو اس میں کیا ہے؟ وہ بھی حذف کی صورتیں بتا رہے ہیں، پہلے والے کو عمل دے دیں گے، فاعل بنا دیں گے پہلے والے کے لیے، اور دوسرے والے سے حذف کر دیں گے مفعول کو، ضربنی و اکرمت زید وضربنی و اکرمت الزیدان، ٹھیک، فاعل بن گئے زیدان حالت نصبی میں، وضربنی و اکرمت الزیدون، پہلے والے کو عمل دے دیا۔ یہ تو تھی حذف کی صورت، اور ضمیر لائیں گے تو کیا ہے؟ واحد کے لیے واحد والی ضمیر، تثنیہ کے لیے تثنیہ والی، اور جمع کے لیے جمع والی ضمیر لے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، یہ ضمیر لے آئیں گے دوسرے والے میں، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِضْمَارُ، اور ضمیر لانا، اس میں کیا مثالیں بنیں گی؟ فَكَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْن، تو آپ متوافقین میں کہیں گے، ضربت وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدًا، وہ ہا ضمیر لیا، دیکھو اکرمتہ زیدن ہے نا، دوسرے والے پہلے والے کو عمل دے دیا اور دوسرے والے میں ہا ضمیر لیا ہے، وضربت واکرمتہما الزیدین وضربت واکرمتہم الزیدین، ٹھیک، اور وفی المتخالفین، اور متخالف صورتوں میں اس میں بھی ضمیر لے آئیں گے، پہلے والے کو عمل دے دیں گے، ضربنی واکرمتہ زیدن، فاعل بنا دیا پہلے والے کے لیے، پھر دوسرا والا مفعول چاہ رہا ہے، پہلا والا فاعل چاہے گا، متخالف تو یہی صورت بنے گی، وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمَ الزَّيْدَانِ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدُونَ، یہاں تک ہو گئے جب افعال قلوب میں سے نہ ہو، دوسرا والا مفعول چاہے اور وہ افعال قلوب میں سے دونوں فعل نہ ہو۔ اب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو تو کیا صورتیں ہیں؟ اب یہ دیکھ لو، اس میں یہ سمجھ لو کہ جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، اور افعال قلوب کا کیا پہلے پڑھ چکے ہیں آپ پہلے والے اس سے پہلے سبق میں، کہ افعال قلوب میں سے افعال قلوب ہوئے جو دو مفعول کم سے کم چاہتے ہیں، اس کی کئی صورتیں، لیکن کم سے کم دو مفعول چاہیں افعال قلوب، ٹھیک، اب جب دو مفعول چاہتے اور ان میں سے ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ایک کو بھی حذف کرنا ان میں سے جائز نہیں ہوتا ہے دو مفعولوں میں سے۔ اب کیا صورت ہوگی؟ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر پہلے والے کو عمل دے دیں گے اور دوسرے والے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ظاہر کر دیں گے، دونوں مفعولوں کو ظاہر کرنا پڑے گا، ضمیر بھی نہیں لا سکتے اور حذف بھی نہیں کر سکتے، بھئی دونوں ضمیر نہیں لا سکتے، ایک تو ضمیر لا سکتے ہیں، دونوں نہیں لا سکتے، اس کی کیا کیا خرابیاں لازم آئیں گی اس میں بیان کر دیا جائے گا۔ تو وہ بتا رہے، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانُ فعلان من افعال القلوب، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو،
یعنی متنازع فعل ہیں جو افعال قلوب میں سے ہو تو کیا صورت ہے؟ فلا بد من اظہار المفعول، تو ضروری ہوگا مفعول کو ظاہر کرنا، مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا۔ کس میں؟ دوسرے والے مفعول کے لیے۔ پہلے والے کو تو عمل دے ہی دیں گے، دوسرے والے مفعول کو بھی ظاہر کرنا ضروری ہوگا، یعنی دوسرے والے فعل کے لیے مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے والے کے لیے تو عمل دے ہی دیں گے، یعنی ضمیر نہیں لائیں گے دوسرا مفعول کے لیے۔ وہ بتا رہے ہیں نہ حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ حذف کا تو پہلے ہی بتا دیا، افعال قلوب میں سے کسی بھی مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ کما تقول حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا، اتنی لمبی وہ صورت بنے گی۔ دیکھو حسبنی و حسبتو، یہ دو ہیں متنازع فعل، ٹھیک۔ یہ چاہ رہا ہے، حسبتو چاہ رہا ہے کہ میں عمل کروں زید میں اور منطلقن میں، ٹھیک ہے، اور حسبنی چاہ رہا ہے کہ میں عمل کروں، اور عمل کس کو دینا؟ پہلے والے کو۔ پہلے والے کوفہ والوں کو مذہب چل رہا ہے پہلے والے کو، تو پہلا والا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک تو فاعل چاہ رہا ہے، زیدان کو اس کے لیے فاعل بنا دیا، اور دو مفعول چاہ رہا ہے چونکہ افعال قلوب میں سے، ایک تو اس کے اندر یا ضمیر مفعول آ گئی، ٹھیک، اور ایک منطلقاً جو اس میں ظاہر ہے اس کو مفعول بنا دیا اس کے لیے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کو عمل ہو گئے۔ اب بچا دوسرا حسبتہما، یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ان کو عمل دیں، سمجھ گئے؟ الزیدان کو کہ مفعول بنانا چاہ رہا تھا یہ الزیدان کو، کیونکہ فاعل تو اس کے اندر تا ضمیر آ گئی، مفعول بنانا چاہ رہا تھا نا زیدان کو، اور عمل اس کو دے دیا، اس کے لیے تو بنا نہیں سکتے، تو اس کی تو لیا ہے ضمیر ہما، ایک مفعول ہو گیا۔ اب یہ اس کو بھی مفعول بنانا چاہ رہا تھا منطلقاً، لیکن بنا دیا پہلے والے کے لیے، حسبنی کے لیے مفعول بنا دیا، عمل اس کو دے دیا۔ اب کیا کریں؟ دوسرے والے مفعول کو حذف کر دیں تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ حذف تو جائز ہے نہیں افعال قلوب میں سے، سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی منطلقاً کو ہٹا دیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، مان لیں کہ اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، حذف جائز نہیں ہے۔ اب کیا صورت بنی کہ ضمیر لیا ہے، ضمیر لا نہیں سکتے، متصل کے ضمیر لائیں، یا تو متصل کے ضمیر لائیں گے یا منفصل کی، منصوب متصل یا منصوب منفصل، دو ہی ضمیر لائیں گے، مفعول کی ضمیر ہے تو منصوب کی ضمیر ہوتی ہیں، متصل کی لا نہیں سکتے کیونکہ ہما پہلے ہی آ چکی ہے، ڈبل ڈبل متصل کی ضمیر لاتے ہیں۔ اب کیا رہا کہ منفصل کی ضمیر لائیں، اب منفصل کی ضمیر یا تو واحد لائیں گے، کیونکہ منطلقاً واحد ہے نا بھائی، واحد ضمیر لیا ایاہو مثال کے طور پر، ایاہو ضمیر لائے، تو اب کیا خرابی آئے گی؟ دیکھو پہلا والا جو مفعول ہے وہ تو ہے تثنیہ، اور دوسرا والا ہو گیا واحد، مفعول واحد ہو گیا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ پہلا والا مفعول تثنیہ ہو اور دوسرا والا واحد ہو، یعنی دونوں مفعول ایک جیسے ہونے چاہیے۔ چلو اب ایاہو تو ہٹ گیا، اب کیا ہے؟ ضمیر تثنیہ کے لیے آتے ہیں، ایاہما، حسبتہما ایاہما، تثنیہ کی ضمیر لائیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ خرابی یہ لازم آئے گی کہ ضمیر مرجع کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ مرجع ہے واحد منطلقاً، یہ ہے واحد، اور ضمیر ہم لے آئے کس کی؟ تثنیہ کی، یہ جائز نہیں ہے بھائی، مرجع کے مطابق ضمیر نہیں رہی، جیسا مرجع ایسی ضمیر ہونی چاہیے۔ اب نہ واحد کی ضمیر لا سکتے ہیں، نہ تثنیہ کی ضمیر لا سکتے ہیں، نہ حذف کر سکتے ہیں، تو ایک ہی صورت بچی کہ ظاہر کر دیا جائے اس کے مفعول کو، اور ظاہر کریں گے تو منطلقین لائیں گے، کیونکہ پہلا والا مفعول بھی تثنیہ ہے تو دوسرا والا بھی منطلقین لے آئیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کو جو سمجھایا یہی آگے عبارت میں آ رہا ہے، تو دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہوں۔ اما اذا کان الفعلان من افعال القلوب، اور اگر وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو تو ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا، کس کے مفعول کو؟ دوسرے والے کو، کیونکہ دوسرا والے فعل کو کے لیے مفعول کو ظاہر کرنا ضروری، پہلے والے کو تو عمل دے دیں گے۔ کما تقول، جیسے آپ کہیں گے حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، سمجھ گئے آپ؟ اب ترجمہ دیکھ لیں، جو ابھی ہم نے بتایا وہی پوری چیزیں آئیں گی۔ پانی پی لیتا ہوں میں، ایک منٹ۔ الحمدللہ۔ وذلك لأن حسبنی و حسبتہما تنازعا فی منطلقا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ حسبنی و حسبتہما
تنازع فی منطلقین، ان دونوں نے تنازع کیا منطلقن کے اندر، سمجھ گئے؟ تنازع کس میں ہوا؟ منطلقن کے اندر۔ وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، اور آپ نے عمل دے دیا پہلے کو، وَهُوَ حَسِبَنِي، اور وہ ہے حسبنی، پہلے والے کو عمل دے دیا اور وہ کیا تھا؟ حسبنی۔ اب بچا کیا؟ حسبت۔ وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور دوسرے والے فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں مفعول کو ظاہر کر دیا۔ صورت تو یہی بنی، دوسرے والے مفعول کو ظاہر کر دیا منطلقین کو، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ صورتیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کیا۔ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیں، یعنی دوسرے والے مفعول کو حذف کر دیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ وہ بتا رہے ہیں وَقُلْتَ، اور آپ کہیں حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، یعنی منطلقین کو نہیں لائے حذف کی صورت میں، تو وہ بتا رہے ہیں خرابی یہ لازم آئے گی، یلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب وهو غیر جائز، افعال قلوب میں سے ایک مفعول پر اختصار، ایک مفعول پر اکتفا کرنا لازم آئے گا، یعنی افعال قلوب میں سے ایک مفعول کو تو لے آئے ہما ساتھ میں، لیکن ایک مفعول کو حذف کر دیا تو ایک مفعول پر اکتفا ہو گیا، اور یہ جائز نہیں ہے، وہ غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا لازم آئے گا، وہ غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ حذف کی صورت تو جائز نہیں کیونکہ ایک مفعول باقی رہ جائے گا، سمجھ گیا؟ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر آپ ضمیر لائیں تو کیا؟ وہ بتا رہے ہیں اب فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرَدًا، تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو ضمیر مفرد کی لائیں یا تثنیہ کی، وہ بتا رہے ہیں فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرَدًا، کہ خالی نہیں ہے کہ آپ مفرد کی ضمیر کو لائیں، اس سے خالی نہیں ہے کہ آپ مفرد کی ضمیر کو لائیں، یعنی مفرد کی ضمیر لائیں۔ وَتَقُولُ، کہیں حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، اس طرح کہیں، یعنی مفرد کی ضمیر لے آئیں، اس وقت خرابی کیا لازم آئے گی؟ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، اس وقت مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہیں ہوگا، یعنی ضمیر مرجع مفعول اول تو تثنیہ اور دوسرا والا مفعول لے آئے واحد، تو بتا رہے ہیں لا یکون المفعول الثانی، مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہیں ہوگا، وہو ہما، اور وہ تھا ہما، فی قولی کا تمہارے قول میں، حسبتہما فی قولی کا حسبتہما، تمہارے قول حسبتہما ہما تھا وہ، تو مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہ رہا۔ ولا یجوز ذالک، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مفعول اول مفعول ثانی دونوں الگ الگ طریقے کے ہوں، یعنی ایک واحد ہو ایک تثنیہ ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب بتا رہے او ان تضمرا مثنى، یا تم ضمیر لاؤ گے تثنیہ کی ضمیر لائیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ بتا رہے تقول حسبنی وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا، اور یہ کہیں ایاهما کہہ دے، سمجھ گیا؟ تو اس وقت کیا ہوگا؟ وحینئذ، اس وقت یلزم عود الضمیر المثنى الى اللفظ المفرد، تو اس وقت لازم آئے گا مثنیٰ کی ضمیر کا لوٹنا مفرد کی ضمیر کی طرف، ضمیر تو ہو گئی تثنیہ کی اور جو مرجع ہے وہ کیا ہو گیا؟ مفرد ہو گیا، وہ بتانا اس وقت لازم آئے گا تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا مفرد کی طرف، مفرد لفظ کی طرف، وہ منطلقاً، اور وہ کیا ہے؟ مفرد منطلقاً ہے الذی وقع فی تنازع، جس میں تنازع واقع ہوا ہے، سمجھ؟ وہذا ایضا لا یجوز، اور یہ صورت بھی جائز نہیں ہے کہ مفرد کی ضمیر کو مفرد کی ضمیر مفرد کی طرف مفرد ہی لوٹنی چاہیے اور تثنیہ کی ضمیر کو مفرد کی طرف لوٹایا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب بچا کیا؟ اب نہ تو حذف جائز ہے نہ ضمیر جائز ہے، تو ظاہر کرنا ہی پڑے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزُ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ، لم یجز سے لم یجوزل، ٹھیک ہے نا، زیر لے آئیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ، تو جب نہ حذف جائز نہ ضمیر کا لانا، جیسا کہ آپ نے جان لیا، وجب الإظہار، تو اظہار یعنی مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہو گیا، اور وہی صورت پھر بن گئی جو ابھی بتایا، کیا تھی وہ؟ حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا۔ یہ تو ہو گیا بھیا ہمارا سبق تنازع فعلان کا سبق۔
ختم ہو گیا۔ چھوٹا سا سبق اور ہے، یہ فصل ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی نائب فاعل کے بارے میں۔ مرفوعات کی بحث تھی نا اصل میں، تو مرفوعات 8 تھے اور اس میں سے فاعل یہ تو ہو گیا، ٹھیک، فاعل کے بارے میں تفصیل پوری پڑھ چکے ہیں، اور اب ہے نائب فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بحث اب آ رہی ہے۔ دھیان رہے جو فاعل کی جو بحث تھی نا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے نا، تب یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ بالکل اسی کی طرح ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ فاعل کی جگہ پر فاعل کو حذف کر کر نائب فاعل بنایا جاتا ہے۔ نائب فاعل کا مطلب کیا ہے؟ فاعل کا نائب، یعنی فاعل کو حذف کر دیا جائے، فاعل نہ ہو، اس کی جگہ پر اس کا نائب آ جائے۔ فعل مجہول کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول میں فاعل کی جگہ پر ایک اور اس کا نائب آ جاتا ہے، وہ مفعول کہتے ہیں اس کو، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا ابھی ترجمہ بتا دیں گے۔ اب اس میں کیا تھا فاعل میں؟ فاعل میں یہ تھا کہ جو بھی اس کی جتنی بحثیں تھی کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو لائیں گے واحد، فاعل اس میں ظاہر اور مذکر ہو تو فعل کو کیا لائیں گے؟ واحد لائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی اس میں پیچھے پڑا۔ اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو مرجع کے مطابق فاعل لائیں گے، یعنی جیسا مرجع ہوگا ایسا ہی فاعل لے آئیں گے۔ ضمیر جب فاعل بنے گی، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، ٹھیک۔ پھر مؤنث کی بات آئی تھی کہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہو اور مؤنث حقیقی ہو اور فصل بھی نہ ہو، سمجھ گئے؟ فاعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، تب بھی کیا ہے فاعل کو جب بھی فاعل کو واحد ہی لائیں گے، واحد مؤنث لائیں گے، ظاہر سی بات ہے مؤنث ہوگا تو، اور فصل ہو تو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اگر فاعل اور آئے کہ مؤنث سماعی ہو تب بھی مؤنث بھی لا سکتے ہیں فاعل کو، اور مذکر بھی لا سکتے ہیں، وہ پوری بحثیں آ چکی ہیں۔ تو یہی معاملہ، پورے جو قواعد بیان کیے گئے فاعل کے، وہی مفعول کے قواعد ہوں گے، سمجھ گئے آپ؟ جس طرح فاعل واحد تھا اور فاعل اس میں ظاہر تھا تو فاعل کو واحد لانا پڑتا تھا ہر صورت میں، فاعل اگر اس میں ظاہر تھا تو اس میں وہی نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہہ لو یا نائب فاعل ہے نا، نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو کیا ہے؟ فعل مجہول کو واحد لائیں گے، ٹھیک۔ اور نائب فاعل اگر مؤنث حقیقی ہوگا اور فصل نہ ہوگا تب بھی فعل کو کیا ہے؟ فعل مجہول کو واحد لائیں گے، فصل ہوگا تو واحد اور مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اگر فعل مجہول، اگر نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ مؤنث سماعی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل مجہول کو، اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جو چیزیں میں نے ابھی دہرائی ہیں اس کو آپ دوبارہ سے فاعل کی بحث کو بھی آپ دوبارہ سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہی چیز اس میں بیان کی جائیں گی مختصراً۔ سب سے پہلے فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ما لم یسمى فاعلہ مطلب ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہتے ضربا، وہ مارا گیا، اب جو مارا گیا اس کا تو ذکر، ضرب زید کہہ لو، چلو ضرب زید، زید کو مارا گیا، اب جو مارا گیا اس کو تو ذکر کر دیا، کس نے مارا اس کو ذکر نہیں کیا گیا لفظوں کے اندر، سمجھ گئے؟ ضرب زید، زید مارا گیا، اب لفظوں کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب فاعل کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو، جو بولنے والا ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، جب یہ کہنا ضرب زید، زید مارا گیا، تو جس کو بتایا جا رہا ہے نا، خبر دی جا رہی ہے زید کے بارے میں، تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ان دونوں کو معلوم ہو کہ مارا کس نے، لیکن اس یہ نہ معلوم ہو کہ مارا کس نے ہے، لیکن یہ تو معلوم نہ ہو کہ کس کو مارا ہے، تو کہتے ہیں مفعول پھر حذف کر دیتے ہیں فاعل کو، سمجھ گئے آپ؟ ضرب زید، زید مارا گیا، اب کس نے مارا یہ ذکر نہ کیا گیا ہو الفاظوں کے اندر، یہ نیت میں موجود ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ دیکھ لو، فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو،
یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا، یہی اس کی تعریف بھی ہے، جس کا فاعل کی جگہ پر جس کو مفعول کو لے آئیں، ٹھیک، فاعل کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر مفعول لے آئیں، یہ اس کی تعریف ہے، وہ بتا رہے وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامُهُ، ہوا ضمیر فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ہر ایسا مفعول ہے، وہ ایسا مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامُهُ، اور اس کی جگہ پر اس کو لایا گیا ہو، ہوا مقامہ، اور اس کی جگہ پر قائم کر دیا گیا، اس کی جگہ پر قائم کر دیا گیا ہوا، کس کو؟ انہیں یہ ہوا ضمیر ہے جو مفعول کی طرف لوٹ رہی، اس کی طرف یا اس کی طرف، اس مفعول کی طرف ہے نا۔ تو وہ ہر ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور قائم کر دیا گیا ہو اس کی جگہ پر مقام ہو، اس کی جگہ پر قائم کر دیا گیا ہو ہوا مفعول کو، سمجھ گئے؟ تو مفعول معلوم یسمى ایسا مفعول ہے، معلوم یسمى فاعل ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ پر مفعول کو قائم کر دیا گیا ہو، اس فاعل کی جگہ پر مفعول کو لایا گیا ہو، یہ کہہ لو۔ نحو ضرب زید، جیسے زید مارا گیا، فاعل کو حذف کر دیا گیا، اس کی جگہ پر زید کو لے آئے۔ ضرب زید، جب فاعل کو حذف کر دیا تو اس کا جو اعراب تھا وہ بھی اسی کو مل گیا، نائب فاعل ہے نا، نائب کا اور جو اصل ہوتا ہے اس کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ بہرحال اب اس کا حکم کیا ہے؟ جو نائب کا، جو اس کے اصل کا حکم تھا، فاعل کا جو حکم تھا وہی نائب فاعل کا حکم ہوگا، وہ تمام حکم بتا رہے ہیں بھئی، مرفوع ہوگا تو وہ بھی مرفوع، اور تمام چیزوں میں بھی اسی کے مشابہ ہوگا، جتنی بھی قواعد بیان ہوئے ابھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان بھی کر دیا۔ وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتأنیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اور اس کا حکم اس کے فعل کو واحد لانے میں، تثنیہ لانے میں، جمع لانے میں، مذکر اور مؤنث لانے میں اسی طریقے پر ہوگا، اسی قیاس پر ہوگا جو آپ نے فاعل کے بارے میں پہچان لیا، جو فاعل کی بحث میں آپ نے جان لیا تھا، وہی اس کا حکم ہوگا کہ فعل کو واحد کب لائیں گے، تثنیہ کب لائیں گے، جمع کب لائیں گے، ہے نا۔ یعنی فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل کو واحد لائیں گے ہر صورت میں، تثنیہ ہوگا، سمجھ گئے، ہر صورت میں فعل کو واحد لائیں گے، اور ضمیر اگر فاعل ہوگی تو کیا ہوگا، وہ ابھی اب صورت میں نے آپ کو بتائی، جس طرح کا مرجع ہوگا اس طرح کا فاعل لائیں گے، اسی طرح ان میں بھی ہوگا، نائب فاعل کی بھی یہی تمام صورتیں ہوں گی۔ یہ دیکھو مختصراً آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں، کہاں ہے وہ، یہ آ گیا۔ وکل فاعل، اور ہر فاعل اس کے لیے فاعل مظہر ضروری ہے، جیسے ضرب زید یا مضمر، ٹھیک، اور مضمر پھر بارز بھی ہو سکتا ہے، مستتر بھی ہو سکتا ہے، فعل متعدی ہو تو مفعول، یہ تو چلو یہاں سے، اگر فاعل مظہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، ٹھیک، اور اگر مضمر ہو تو فعل کو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع، اور فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو اس کی جگہ فاعل کی جگہ پر نائب فاعل لگا دو، نائب فاعل اگر مظہر ہو تو فعل کو ہمیشہ، یعنی فعل مجہول کو واحد لائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں ضرب زید کی جگہ ضرب زید لگا دو، وضرب الزیدان وضرب الزیدون، سمجھ گئے۔ اگر مضمر ہو، نائب فاعل کی بات کر رہے ہیں اب ہم، تو واحد کے لیے واحد، جیسے زید ضربا، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جیسے الزیدان ضربا، سمجھ گئے، ہم ضربا نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں ہم، جمع کے لیے جمع۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہو گئی، اور فاعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، تو یہ کہو اب نائب فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو، نائب فاعل اور فعل مجہول اور نائب فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو کیا ہوگا، یہ بتا دیا آگے ہے۔ تو مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہے، ٹھیک ہے، مذکر بھی فاصلہ ہو تو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، اور فاصلہ نہ ہو تو پھر واحد ہی لائیں گے، اور مؤنث غیر حقیقی ہو، نائب فاعل کی ہم بات کر رہے ہیں، تب بھی کیا ہے، مذکر بھی لا سکتے ہیں فعل مجہول کو، اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں نا۔ بہرحال یہ آپ کو میں نے مختصر بتا دیا، آپ اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔